قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر، تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے، پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے، رسالات کے لیے، وبکلامی اور اپنے کلام کے لیے۔ یہ خاص مقام ہے، امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں۔ یعنی یہ الواح جو ہے جو ہم دے رہے ہیں اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں، یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں پر، وہ پتھر کی تختیاں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر طرح کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل، یعنی جو بنیادی احکام ہیں، موٹے موٹے احکام ہیں، یوں سمجھیے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے ڈینجر سگنلز ہیں۔ اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہو تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ ذرا یہاں بچ کے گزرنا۔ تو شریعت خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں ڈینجر کوشنز ہیں، ڈینجر سگنلز ہیں، یہاں اس سے ذرا دور رہنا، اس سے ذرا ہٹ کر رہنا۔ اس کے اندر اندر آدمی جو ہے وہ اپنی محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، مباحات کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوائس اس کو اختیار کر لے۔ لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوہا۔ تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیے، اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی کوشش سے، اپنی عقل کو بروئے کار لا کر کام کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اسے پکڑیں، اس کو تھامیں اس کی بہترین صورت کے اندر۔ اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے، اس میں ایک درجہ اونچا ہے، ایک اس سے کمتر ہے، آپ اونچے سے اونچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجیے۔ یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے، آخری پاروں میں ہم دیکھیں گے چل کر کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں، یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کچھ اور کمی والی بات ہو جائے، ڈھیل ہو جائے، رعایت ہو جائے، چلیے پاس مارکس مجھے مل جائیں، مجھے فرسٹ ڈویژن نہیں چاہیے، مجھے سیکنڈ ڈویژن نہیں چاہیے، ڈسٹنکشن نہیں چاہیے، پاس ہی ہو جاؤں۔ لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ دنیا میں کرو۔ دین میں اچھے سے اچھا، اعلی سے اعلیٰ، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے؟ جتنا آج وقت لگا رہے ہو دین کے لیے اس سے زیادہ لگاؤ کل، اور پرسوں اس سے آگے تمہارا قدم پڑنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھے۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے۔ یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے، کوہ طور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سینائی پیننسلا کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریباً کوہ طور۔ تو گویا کہ خلیج سویز کو کراس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کراس کر کے مصر سے آئے سینائی پیننسلا میں، پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا قافلہ۔ یہاں پڑاؤ رہا ان کا طویل عرصے تک، اور یہیں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب کیے گئے کوہ طور پر۔ وہاں سے اب واپس آ گئے، اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو، اور خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ ہو کر داہنی جو ہے کھاڑی جو ہے ریڈ سی کی، اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے۔ تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً یوں سمجھیے کہ 700-800 برس پہلے یا اس کے آس پاس، اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشرکوں کا، کافروں کا، جاہلوں کا۔ اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے، وہ جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، یعنی وہ فلسطین تک اب میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔